بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں فرعون نے کیا کہا یہ ذکر کریں گے۔ تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرعون نے تمام حالات کا بذات خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر اور جادو کی کوئی قسم تھی۔ اسی لیے فرعون اپنے حاشیہ برادروں سے کہنے لگا، اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ موسیٰ کے ہاتھوں میں اور ان کے عصا میں دکھا تو کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موسیٰ پر اس صورت میں غالب آ سکتے ہیں جب ان کی طرف کا کوئی شخص لائیں۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو غرقہ کہا جاتا تھا، اور ان کو اسی طرح سحر و جادو کی تعلیم دلانے لگا جیسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوف جادو کا فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا، اے موسیٰ تم جادوگر ہو، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں، کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، تمہارے ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟ فرعون نے کہا، عید کے دن کا وعدہ رہا، کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، لوگ اس دن کے چاشت کے وقت ضرور پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ یہ ہے وعدے کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ فرعون کے کارندے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد نواح میں تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے۔ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخر کار میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، غرض تمام لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکیں، یعنی جادوگروں کا مقابلہ، کیونکہ وہ اپنی دانست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر جانتے تھے۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلہ کے میدان میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے سبھی بے خبر تھے جو عنقریب ان سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثابت کرنے والا تھا اور فرعون اور اس کے ساحروں کے دعووں کو لوگوں کے سامنے واشگاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5 5 10 10 15 15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلہ کی غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلہ کن معرکہ میں تن تنہا کھڑے ہیں۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک سائبان نما چبوترے پر بیٹھ گیا اور اس کے حاشیہ نشین اور وزراء اور اراکین حکومت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے،
آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہیں بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اے موسیٰ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرنے لگے یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا موسیٰ، اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو، یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک تمہارے پاس ہیں، عصر کی نماز کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔